رات گئے مرزا پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا۔ میڈیا کے سوالات، ان کے طنز، سب کچھ برداشت کر کے آیا تھا۔ دانیال کو اس نے وہاں نہیں بلایا تھا۔ وہ اور مہتاب ہی سب سنبھال رہے تھے۔ صوفے پر گر جانے کے انداز سے بیٹھا، سر پیچھے ٹکا کر کن پٹیاں مسلنے لگا۔ بابو، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہیر پانی کا گلاس اور میڈیسن باکس لیے اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ سر درد کی دوائی کون سی ہے۔ اس کی معصومیت اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا، میڈیسن باکس کھولا۔ یہ گولی سر درد، نزلہ، زکام سب کی ہے۔ اس کا رنگ اچھے سے یاد کر لو۔ کبھی اگر میں نہ ہوں، ضرورت ہو تو کھا لینا۔ جس پر اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ فریحہ، وہ 8 بجے وہاں سے آئی تھی لیبارٹری۔ اس کی ادھوری بات کو مکمل کر کے آج کوف نہیں اچھا لگا تھا۔ جی، تو وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ اس نے اثبات میں سر ہلایا۔ یہ تو ہیر ہی جانتی تھی کہ وہ سوئی نہیں۔ ارمان کا سن کر نعمان کے لیے پریشانی سے کمرے میں بند ہے۔ مرزا نے چند لمحے اس کے سادہ سے چہرے کو دیکھا، پھر صوفے پر لیٹ کر سر اس کی گود میں رکھ لیا۔ زبردستی ہیر کا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرنے لگا، جس پر کچھ دیر بعد وہ خود ہی انگلیاں چلانے لگے۔ شکریہ فری کو سمجھانے کے لیے۔ دانیال بھائی کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ بدلہ ہمیشہ نقصان کرتا ہے۔ وہ آنکھیں موندے سکون محسوس کر رہا تھا، ساتھ ساتھ ہیر کے ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کھیل رہا تھا۔ صبح چھوڑ آئیں گے نا آپ مجھے حویلی؟ اس کی بات پر اس نے ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر اداس ہو گیا۔ جانا ضروری ہے؟ میری خواہش کی اگر کوئی اہمیت ہے تو ضروری ہے۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور اثبات میں سر ہلا دیا۔ ہیر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تم اتنی زرد کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ اس بات پر وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میں اور میرا رنگ ہمیشہ سے ایسا تھا، آپ ہی نے آج دیکھا ہے۔ اس بات پر مرزا شرمندہ ہو گیا تھا، مگر اصل بات کچھ اور ہی تھی جو ہیر مرزا سے چھپا رہے تھے۔ اس کی گود میں سر رکھے اسے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ انکل سو گئے؟ فری کے سوال پر فلک بیگم نے اسے دیکھا۔ بی پی بہت ہائی تھا، اس لیے میڈیسن دے کر سلا دیا۔ اور لائبہ؟ کچھ زیادہ نہیں کھایا، بس ایک ہی بریڈ کھائی ہے۔ سلانے کی کوشش کی، نہیں سوئی، بس زمین کو ہی گھورے جا رہی ہے۔ فلک بیگم روتی ہوئی چیئر پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ عنبر کے بغیر تو وہ پانی تک نہیں پیتی، کچھ کیسے کھائے گی؟ میری معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا؟ انہیں کیوں سزا دی گئی؟ کیا اس ملک کی حفاظت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی میرے بیٹے کو کہ اس کی اپنی فیملی کو ٹارگٹ کیا جائے گا؟ فری انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ ابھی تو اوپر دانیال کو دیکھنا تھا۔ اللہ بڑا مہربان ہے آنٹی، وہ سب جانتا ہے، وہ انصاف کرے گا۔ چلیں میں آپ کو کمرے میں چھوڑ دوں۔ انہیں کمرے میں چھوڑنے کے بعد خود وہ جب کمرے میں آئی تو وہ بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ کھانا ویسے کا ویسا ہی پڑا تھا۔ فری اس کے پاس آ کر بیٹھی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ خود ہی بولنے لگا۔ جب سے وردی پہنی تھی قسم کھائی تھی اس ملک کی حفاظت کروں گا، اور آج اگر میں نے ملک کی حفاظت کرتے ایک مجرم کو مار دیا تو کیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے ذاتی دشمنی نکالی ہے؟ ذاتی دشمنی؟ اس ملک کی تمام لڑکیاں میری بہنیں، تو کیا میری بہنیں اس ملک کی بیٹیاں نہیں تھیں؟ میں محافظ ہوں، تمام مائیں میری مائیں، کیا میری ماں اس ملک کی عورت نہیں تھی؟ اس ملک کو بچانے کے لیے ہم لوگ اپنی فیملیز داؤ پر لگا دیتے ہیں، اور کس طرح آج یہ ہماری فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔
وہ مجرم صرف تمہارا یا امبر لائبہ کا نہیں تھا، اس پر اور بہت سے کیسز تھے، ایکسیڈنٹ کے، شراب پی کر مار پیٹ کے، اپنے حقوق کا غلط فائدہ اٹھانے کے۔ جو مرضی چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اور آج اگر میں نے اسے مار دیا تو ہم لوگ غلط ہو گئے۔ اس نے دانیال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ بی بی جی کہتی ہیں جب انسان پر زیادہ مشکلیں آنے لگیں تو سمجھ جاؤ اللہ پاک امتحان لے رہا ہے۔ وہ امتحان ان لوگوں سے لیتا ہے جو انہیں بہت پیارے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ان کی عاجزی دیکھ سکے۔ وہ دیکھتا ہے میں نے خوشی دی ہے تو مجھے یاد کر رہے ہیں، دکھ دینے پر مجھ سے ناراض ہوتے ہیں یا نہیں، تو ناراض نہیں ہونا، گلہ نہیں کرنا کہ کیوں مجھے اتنا دکھ کیوں، بس صبر کرنا ہے۔ اور یہ سب کچھ آپ نے مجھے سکھایا ہے کہ صبر کر کے جیتے جانا ہے۔ اللہ مقام خود ہی دلا دیتا ہے، آپ کو بھی مل جائے گا۔ دل نہیں چھوڑنا، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، کبھی نہیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے زور سے گلے لگ گئی تھی، جس پر دانیال کو اپنا آپ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے آنسو آزاد کر دیے تھے۔ اگلی صبح ہیر، مرزا، دائم اور عمل کی زندگی کا اداس ترین صبح بن کر اتری تھی۔ وہ رشتے جو ایک دوسرے پر مسلط ہوئے تھے، الگ ہونے جا رہے تھے۔ ہیر حویلی مرزا سے دور جانے کے لیے جا رہی تھی، اور عمل نے دائم سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کو اس انچاہے رشتے سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ عمل دائم کی زندگی سے اس لیے دور جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اسے اس کی معافی کبھی نہیں ملے گی، اور اب یہاں رہ کر اپنی عزت نفس کا قتل نہیں کرے گی۔ ہیر مرزا سے اس لیے دور جانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی محبت کی نظروں میں بھی قابل ترس وجود نہیں بننا چاہتی تھی۔ مرزا صبح جلد ہی اسے لے کر نکل آیا تھا، اسے کیس بھی سنبھالنا تھا۔ وہ لوگ 10 بجے کے قریب حویلی پہنچے تھے، جہاں سامنے کا منظر بھی عجیب تھا۔ عمل بھی حویلی سے جا رہی تھی۔ ہیر کو دیکھ کر جہاں سب کو خوشی ہوئی تھی، وہاں عمل کو دیکھ کر مرزا کو حیرت۔ اس نے دائم کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر نہ تو کوئی خوشی تھی نہ کوئی چمک۔ اس نے ہیر کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہیر بابی آپ؟ وہ ہیر کے گلے لگی تو ہیر دائم کو دیکھتا رہ گئی، جس کی جھکی گردن سے ایک آنسو نیچے گرا تھا۔ عمل، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہیر کے سوال پر وہ مسکرا دی۔ لاہور، گھر جا رہی ہوں کچھ دنوں کے لیے، جیسے آپ آئی ہیں۔ ہیر کی مسلسل نظر دائم پر تھی، جو اب اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا۔ آخری سیڑھی پر جا کر اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے پلٹ کر عمل کو دیکھا۔ مرزا آؤ نا اندر۔ فاطمہ بی نے مرزا کا ماتھا چوم کر اسے پیار دیا تھا، جس پر اس نے ان کے ہاتھوں کو چوما۔ نہیں بڑی بی، کچھ ضروری کام ہے، جاتے ہوئے وقت لگ جائے گا، پھر کسی دن آؤں گا۔ امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں، لینے آؤں گا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی ہیر کو محبت سے دیکھا جو سر جھکا گئی تھی۔ مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔ عمل کی بات پر سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس دن دائم نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، انفیکٹ اس نے تو میری جان بچائی تھی، میری عزت بچائی تھی، مگر اپنی ضد اور انا میں نے اس پر ہی الزام لگا دیا۔ میں معافی مانگتی ہوں آپ سب سے، میں غلط تھی، بہت غلط۔ مرتضیٰ صاحب کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ مرزا تو شوک ہو گیا تھا، وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ دائم سیڑھیوں پر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ آج عمل نے سب کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ جب اس کی نظر مرزا پر پڑی جو غصے سے عمل کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ ڈر گئی تھی۔ مرتضیٰ صاحب تو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میری فکر کا اتنا غلط فائدہ اٹھایا تم نے، ایک بے گناہ کو سزا دلوائی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ ڈرتی پیچھے قدم لے رہی تھی۔ سوری بھائی، مگر میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے۔
مرزا نے ہاتھ ابھی اٹھایا ہی تھا جب دائم کی آواز آئی، رک جاؤ مرزا۔ اس نے نظر گھما کر دائم کو دیکھا جو سنجیدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ خبردار جو ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ اس بار میں خاموش نہیں رہوں گا۔ دائم کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر الفاظ جتا نہیں پا رہا تھا۔ ایم سوری دائم، مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑکیاں اپنے حقوق کا غلط فائدہ بھی اٹھاتی ہیں۔ ایم سوری، یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ عمل نے بھی اپنا بیگ حویلی سے باہر اور ہیر نے اندر کھینچنا شروع کر دیا تھا، دونوں ایک ساتھ۔ کوئی دہلیز سے باہر گئی تھی تو کوئی اندر۔ ہیر نے پلٹ کر مرزا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جلدی فون کرنا، جلدی آنا۔ مرزا کا دل اداس تھا کیونکہ محبت کب کی ترس اور ہمدردی کے پردے چاک کر کے باہر آ چکی تھی۔ عمل نے پلٹ کر دائم کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک ہوک اٹھی تھی، کچھ سالوں بعد اگر یاد آئی تو یاد میں ایک آنسو تو بہا دینا۔ دائم نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے سنائی دیا تھا جو اس نے کہا۔ ہیر کی نظر بھی ان دونوں پر ہی تھی۔ وہ تینوں نکل گئے تھے حویلی سے۔ چاچی بھی ہیر کو بنا کچھ کہے پوچھے چلی گئی تھی۔ وہ تو دادی تھی جو اس سے باتیں کرنے لگی۔ انہیں عمل نے اپنی غلطی کا پہلے بتایا تھا اور آج اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا، مگر ہیر کو پھر بھی آج دائم سے گلہ تھا۔ آخر سب سے فارغ ہو کر ہیر دائم کے کمرے میں گئی تھی۔ دائم، باہر آؤ۔ ہیر کی آواز سن کر وہ باہر آیا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ کمرے کے دروازے میں کھڑی اسے باہر بلا رہے تھے۔ کیا بات ہے ہیر؟ ہیر نے چند لمحے اسے دیکھا اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ چھوڑ ہی دیا نا تم نے اسے؟ وہ شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ ہیر، تم نہیں جانتے اس نے میرے ساتھ نکاح کیسے کیا تھا۔ الزام لگایا تھا تم پر، لیکن دائم مجھے یہ بتاؤ اس نے اس بات کی معافی نہیں مانگی تھی؟ ڈھیٹ بن گئی تھی؟ مجھے سچ سچ بتانا، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ ہیر، مجھے غصہ آتا تھا اس پر، اتنی بیوقوف، اسے بالکل نہیں پتہ چلتا کیا بات کس سے کرنی ہے کس سے نہیں، عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ لیکن محبت تو تم سے دل و جان سے کرتی تھی نا؟ دائم، معافی کسی چیز کا نام ہوتی ہے؟ اس نے معافی مانگی تھی۔ جب ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ معاف کر دے، تو ہم اپنے گناہ گاروں کا معاف کرنے کا ظرف کیوں نہیں رکھتے؟ یہ تو غلط ہے۔ اللہ سے اپنے گناہ بخشوا لیے اور اس کے بندوں کو معاف کرنے کے بجائے ان کے لیے سزائیں تکلیفیں مانگنے لگیں۔ جو اس نے کیا اس کی سزا تمہارے رویے نے اسے دے دی تھی۔ اتنا برداشت کرنے کے بعد بھی یہ تو حق نہیں بنتا تھا اسے نکالا جاتا۔ اپنی مرضی سے گئی ہے، میں نے نہیں نکالا اسے۔ جس پر ہیر بے بسی سے مسکرا دی۔ دائم، ایک عورت کو اصل مقام اس کا شوہر دیتا ہے۔ اگر اس کا رویہ اس سے بہتر نہ ہو، وہ ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہ ہو، تو اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ تم اسے محبت نہیں کرتے تھے، اس سے بات نہیں کرتے تھے، انجان بن کر رہتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تو اس کا اس گھر میں وجود تھا ہی نہیں، کیونکہ تمہاری نظر میں وہ کچھ نہیں تھی، اس لیے چلی گئی۔ دائم، آج تم نے صرف عمل کو نہیں گوایا، ایک محبت ٹھکرا دی ہے جو تم سے محبت کرتی تھی، تم پر ترس نہیں کھاتی تھی۔ اسے کھڑی کھڑی سنا کر وہ چلی گئی تھی اور پیچھے دائم نے حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں آؤں گا، اب کبھی حویلی نہیں آؤں گا۔ زندگی نکل رہی ہے ہاتھوں سے، سانسیں ریت ہو جیسے، مجھ میں گشت کر رہی ہیں یادیں تیری، زرخیزی سے آری کھیت ہو جیسے، مجھ میں کم تو زیادہ ہے، میری روح پہ تیرا تسلط ہو جیسے، قریب ہیں پھر بھی دوریاں، صدیوں سے ہجر مسلط ہو جیسے،
آج ارمان شیرازی کی موت کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور 7 دن شیرازیز نے 7 صدیوں کی طرح گزارے تھے۔ ہیر کو چھوڑ کر آنے کے بعد مرزا کیس اور دانیال میں اتنا الجھ گیا تھا کہ اسے ہیر سے بات کرنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ دانیال بہت زیادہ خاموش رہنے لگا تھا۔ میڈیا میں یہ بات کچھ دن گرم رہ کر ٹھنڈی پڑنے لگی تھی۔ کمشنر صاحب اس بات کے لیے ان پر برس بیت چکے تھے۔ فریحہ نارکوٹکس کو اسٹڈی کر رہی تھی۔ دائم حویلی سے اگلے دن ہی چلا گیا تھا۔ نہ اس نے اپنے باپ سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی امل سے۔ امل اپنی زندگی میں اداس تھی۔ 1 ہفتے سے ایسے خاموش تھی جیسے ایک نہایت سنجیدہ انسان خاموشی طاری کر لیتا ہے۔ اب یہ خاموشی اس لیے تھی کہ وہ دائم سے دور ہو گئی تھی، یا اس لیے کہ اسے صدمہ ہی ایسا لگا تھا۔ نعمان ڈاکٹرز کے بیچ منان کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا۔ اسے 3 دن سے ٹائیفائڈ تھی۔ کیا دوائیاں دے رہے ہیں آپ؟ میرا بیٹا ٹھیک تو ہو نہیں رہا۔ سر آپ فکر نہ کریں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے غصے میں آ کر سب کو باہر نکال دیا تھا۔ وہ ننھا سا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ تکلیف ہوئی تو رونا شروع کر دیا۔ اب تو وہ مارگریٹ سے بھی چپ نہیں ہوتا تھا۔ ضد کرنے لگا تھا، مارگریٹ تم تو رضائی ماں ہو اس کی، چپ کرواؤ اسے۔ سر نہیں ہو رہا، میں نے بہت کوشش کی ہے۔ سر ایک بات کہوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سر اس کی ریئل مدر کو لے آئیں۔ ماں جو ہوتی ہے نا، ریئل میڈیسن ہوتی ہے۔ اس نے پرسوچ نظروں سے مارگریٹ کو دیکھا۔ ایس پی مرزا ایوب باہر آؤ۔ کچھ دیر بعد ایم این اے نعمان شیرازی خود ایس پی مرزا کے گھر پر موجود تھا۔ فریحہ کچن میں کچھ کام کر رہی تھی جب نعمان کی آواز سن کر سر سے پیر تک کانپ گئی تھی۔ نعمان یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ مرزا بھی حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم مرزا کے برابر اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں کی ہی نظروں میں غصہ نفرت تھی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ جب میں نے اس کھیل کو پرسنل نہیں کیا تو تم لوگوں نے اسے پرسنل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ تمہارے آفیسرز نے میرے بھائی کا انکاؤنٹر کیا۔ ہر لفظ چبا چبا کر کہتا۔ وہ مرزا پر رعب ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کھیل کو پروفیشنل سے پرسنل ہم نے نہیں، تم نے، تمہارے بھائی نے کیا۔ حملہ تو تم لوگ پہلے بھی گھر پر ہی کر رہے تھے، لیکن گھر کے اندر گھسنے کی غلطی کیوں کی؟ تیرا بھائی اپنی موت کا ذمہ دار خود ہے۔ عیاش تھا، مجرم تھا۔ وہ ہم نہ مارتے تو ایک دن کسی نہ کسی کے ہاتھوں مرتا وہ۔ لہجہ اس کا بھی حتیٰ آمیز تھا۔ تو نے اچھا نہیں کیا مرزا، میری دشمنی میں میری فیملی کو انوالو کر کے۔ تمہاری ٹیم نے اچھا نہیں کیا، بخشوں گا نہیں۔ لاہور پولیس کو گلی کا کتا نہ بنا دیا تو میرا نام بھی نعمان شیرازی نہیں۔ اس نے مرزا کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی دہشت دیکھنے کی چاہ میں اس کی آنکھوں میں نظریں گڑائے بیٹھا تھا۔ اور ہم نے شیرازیز اور اس کے گنڈوں کو کتوں کی طرح نہیں مارا تو میرا نام بھی ایس پی مرزا ایوب نہیں۔ اس نے اپنے کالر سے نعمان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ پرسنل ہوئے ہو نا تم لوگ، تو اب میری باری ہے ضرب لگانے کی۔ فریحہ، اس نے دھاڑ کر کہا تھا، جس پر وہ کچن میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ فریحہ باہر آؤ۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام لینے کی؟ مرزا نے بھی اس کا کالر پکڑ لیا تھا، مگر اس نے ہنس کر چھڑا لیا۔ ابھی بتاتا ہوں کیسے ہوئی، ایسے۔ فریحہ، نعمان شیرازی باہر آؤ۔ پیروں کو گھسیٹتی وہ باہر آئی جہاں وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ فریحہ، بتاؤ اپنے بھائی کو کہ میری ہمت کیسے ہوئی تمہیں فریحہ نعمان شیرازی کہنے کی۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے مرزا کو دیکھا جو نعمان کا گریبان پھر پکڑ چکا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ تو میری بہن کو ڈراتا ہے؟
نعمان نے تنگ آ کر پھر اپنا کالر اس کے ہاتھوں سے نکالا۔ شرٹ پھاڑے گا میری؟ فریحہ بتاؤ اسے، کیا ہو تم میری؟ اس نے التجائیہ نظروں سے نعمان کو دیکھا، مگر اب تو طوفان آ چکا تھا۔ مرزا نے نعمان کو مارنا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ پہلے اس کے منہ پر تھپڑ، پھر مکہ پڑا تھا۔ نکل، بہت ہو گیا تیرا، میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کو ہراساں کر رہا ہے، نکل۔ مرزا اسے دھکے دے رہا تھا جب اس نے بھی پلٹ کر اس کے چہرے پر وار کیا۔ اس کا ہونٹ ایک طرف سے پھٹ گیا تھا۔ بھائی! مگر اب تو جنگ چھڑ چکی تھی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ سو ہو گیا۔ مرزا نعمان کو مار رہا تھا اور نعمان فریحہ کو دہائیاں دے رہا تھا۔ بتاؤ اسے سچ، اگر آج تم نہیں بولی تو کل دنیا کے سامنے بھی تم نے مجھے اور منان کو اپنا لیا تو میں تمہیں نہیں اپناؤں گا، مر جائے گا آج وہ۔ اس نے حیرت سے نعمان کو دیکھا۔ منان؟ میرا منان، میرا بچہ؟ فریحہ نہیں، ایک ماں ہار گئی تھی۔ رک جائیں بھائی، وہ شوہر ہے میرا۔ مرزا کا ہاتھ وہیں ساکن ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر فریحہ کو دیکھا جو رونے میں مصروف تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ شوہر ہے میرا۔ 1.5 سال پہلے افریقہ کے ہاسپٹل سے میں ایک نائٹ کلب میں گئی۔ اس سے آگے کی پوری روایت سن کر مرزا کے قدم چند لمحوں کے لیے لڑکھڑا گئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا وہ کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ فریحہ اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ بھائی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اس وقت ہی ایسا تھا، عزت جا رہی تھی، ڈر خوف مسلط ہو گیا تھا مجھ پر۔ یہ بات تم نے مجھے تب کیوں نہیں بتائی؟ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا جو فریحہ کو زیادہ ڈرا رہا تھا۔ بتایا تو ہے، ڈر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اور یہ دشمن ہیں، تبھی چھوڑ دیا تھا، لیکن منان نہیں چھوڑ پا رہی۔ میری اولاد ہے، کیسے چھوڑ دیتی؟ ایک دفعہ غلطی کی تھی چھوڑنے کی، آج تک تڑپ رہی ہوں، پلیز بھائی مجھے معاف کر دیں۔ مرزا نے ایک دم ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ دفع ہو جاؤ بھائی، لیکن مجھے جھوٹ سے نفرت ہے فریحہ۔ میری بہن ہو کر تم میرے دشمن کے نکاح میں رہی اور تم نے مجھے ایک دفعہ بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ سوچو اگر یہ تمہارے حق میں بھی اچھا نہ ہوتا تو؟ یہی مسئلہ لڑکیوں کا ہے، جب کوئی تنگ کرے تب ڈر کر کسی کو بتانا نہیں، اور جب بات حد سے زیادہ ہو جائے تو معافیاں مانگنے آ جاتی۔ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بتانے میں ڈر اور شرم آتی ہے تو کس سے کھل کر بات کرنی تھی؟ تم مجھے تب بتاتی، میں تمہیں ایک لمحے کے لیے اس کے رشتے میں نہ رہنے دیتا، اور آج تم مجھے تب بتا رہی ہو جب یہ میرے گھر مجھے دھمکی لگانے آیا ہے۔ نہیں، یہ بدلہ لینے آیا تھا۔ تمہیں استعمال کر لیا فریحہ اس نے، مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے۔ نہیں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ نعمان، آپ نے کہا تھا بھائی کے سامنے سچ کہہ دو گی تو منان مجھے سونپ دیں گے، مجھے میرا بیٹا دے دیں، مجھے میرا بیٹا دیں اب۔ فریحہ، میں نے ہم دونوں کو اپنانے کا کہا تھا، اور ویسے بھی دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا مجھے میری بیوی کو لے جانے سے، اس لیے لیٹس گو۔ منان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا تھا جب مرزا نے نعمان کی کلائی دبوچ لی۔ رخصت کی ہے، جان نہیں چھڑا رہا جو زبردستی کر رہے ہو۔ اگر اسے کھروچ بھی آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انتہائی گھٹیا عمل تھا، اپنی بیوی نہیں مرزا کی بہن پر اٹیک کیا تم نے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم بھاڑ میں جاؤ۔ مرزا کو دھکیل کر وہ فریحہ کو لے کر چلا گیا تھا، اور پیچھے مرزا سر ہاتھوں میں گرائے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کھیل کھیلا تھا قسمت نے، اس کی اپنی بہن ان سب کا حصہ بن جائے گی۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیسے یہ جنگ خود بخود پروفیشنل سے پرسنل ہوتی جا رہی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔